ایک زمانے کی بات ہے، ایک حسین اور جادوئی سلطنت تھی جس کا نام نوران تھا۔ یہ سلطنت نیلے پہاڑوں، چمکتے دریاؤں اور نغمے گاتے پرندوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک نیک دل اور بہادر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، بادشاہ طاہر۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ آرین اپنے حسن، عقل اور رحم دل طبیعت کی وجہ سے سب کے دلوں کا محبوب تھا۔ شہزادہ آرین روز محل کے باغ میں آ کر عوام کے مسائل سنتا، بیماروں کی مدد کرتا اور غریب بچوں کو کہانیاں سناتا۔ مگر ایک بات اس کے دل میں ہمیشہ ادھوری رہتی، محبت۔ وہ اکثر آسمان کے چاند کو دیکھ کر کہتا، اگر میری دلہن مل جائے تو وہ میری سلطنت ہی نہیں، میری روح کی روشنی ہوگی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا شہزادہ شادی کرے۔ جو لڑکی 3 دن کے امتحان میں سچے دل، دانائی اور قربانی کا ثبوت دے گی، وہ شہزادہ آرین کی دلہن بنے گی۔ پورے ملک کی حسین لڑکیاں محل کی طرف روانہ ہوئیں، کچھ شان و شوکت کے لباس میں، کچھ عاجزی سے، کچھ غرور سے، کچھ امید سے۔ 3 شہزادیاں امتحان کے پہلے دن 3 لڑکیاں سب سے نمایاں تھیں۔ شہزادی نایاب، سلطنت زہرہ کی ملکہ، خوبصورت اور عقل مند، آنکھوں میں اعتماد کی چمک۔ شہزادی ریشم، ایک نرم دل کسان کی بیٹی، سادہ مگر پاکیزہ دل والی، چہرے پر مسکراہٹ۔ شہزادی آلینا، مغرور مگر دلیر شہزادی، سلطنت سحر سے، قدموں میں غرور کی شان۔ شہزادہ آرین تینوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، ہر ایک میں کچھ ایسا تھا جو دل کو چھو جائے۔ پہلا امتحان، سچائی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، پہلا امتحان سچائی کا ہے۔ ہر شہزادی کو ایک سوال دیا جائے گا، جو سچ بولے گی وہ آگے بڑھے گی۔ اگر تمہیں محل مل جائے تو تم کیا کرو گی؟ میں محل کو اور حسین بناؤں گی تاکہ دنیا جانے کہ میں اس کی دلہن ہوں۔ میں ان غریب بچوں کو کھانا دوں گی جنہیں آج محل کے دروازے پر دیکھا ہے۔ میں اپنے تاج میں سب سے بڑا ہیرا لگاؤں گی تاکہ کوئی میری برابری نہ کرے۔ پہلے امتحان میں صرف ریشم کے جواب نے بادشاہ اور شہزادے کے دل کو چھو لیا۔ دوسرا امتحان، قربانی۔ دوسرے دن محل میں ایک مصنوعی حادثہ کروایا گیا۔ محل کے خزانچی نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا خزانہ جلنے لگا ہے۔ نایاب نے فوراً اپنے زیورات بچانے کی کوشش کی۔ آلینا نے چیخ کر حکم دیا کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، مگر ریشم دوڑی اور اپنی دوپٹے سے آگ بجھانے لگی۔ اس کا ہاتھ جل گیا مگر خزانہ بچ گیا۔ شہزادہ آرین نے کہا، دل یہی دلہن ہوگی جو سلطنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ تیسرا امتحان، آخری دن۔ شہزادے نے خود کو عام سپاہی کے روپ میں چھپایا اور تینوں شہزادیوں کے سامنے گیا۔ نایاب نے کہا، دور ہو، تم شہزادے کے سامنے آنے کے لائق نہیں ہو۔ آلینا بولی، یہاں عام لوگ داخل نہیں ہوتے۔ لیکن ریشم نے مسکرا کر کہا، سپاہی ہو یا بادشاہ، سب انسان ہیں۔ آؤ بیٹھو، تھکے لگتے ہو۔ اسی لمحے شہزادہ آرین نے اپنی پہچان ظاہر کی۔ ریشم کے چہرے پر عاجزی تھی، باقی دونوں شہزادیاں خاموش ہو گئیں۔ شہزادہ آرین نے سب کے سامنے اعلان کیا، جس نے سچائی، قربانی اور محبت تینوں امتحانوں میں کامیابی حاصل کی۔ محل خوشیوں سے شہزادی گونج نہیں، اٹھا۔ بادشاہ نے خود ان دونوں کے سروں پر پھولوں کے ہار رکھے۔ نایاب اور آلینا خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ ایک کے دل میں حسد تھا، دوسری کے دل میں ندامت۔ ریشم اور آرین کی شادی 7 دن تک چلی۔ پورا ملک روشن تھا، جیسے آسمان نے زمین پر جشن اتارا ہو۔
कई साल बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो आर्यन ने सल्तनत संभाली। रेशम हमेशा गरीबों के साथ रहती और उसने महल के करीब एक स्कूल बनवाया, मोहब्बत महल, जहां हर बच्चे को सिखाया जाता था कि असली शहजादी वो नहीं जिसके सर पर ताज हो, बल्कि वो है जिसके दिल में रोशनी हो। यूं शहजादा आर्यन और रेशम की मोहब्बत एक कहानी बन गई जो आज भी नूरान की फजाओं में गूंजती।